السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کرائے گمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد کرائے گمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے۔ اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی کرائے گمیم سے 15 میل دور غسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکھنے کو کہا اور خود گھات کی موجود جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا۔ یہی راستہ تھا جس سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا، لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئے اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 عیسوی کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد اور اس کے گھوڑوں کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے
رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑے ہوئے آئے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے کرائے گمیم کی پہاڑیوں کے اندر گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مجھے نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہے اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے، جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنا قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز ہوگا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں اور راستوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں اس ہدایت کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ کرائے گمیم تک چلے جائے لیکن درے میں داخل نہ ہو۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہے اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑے کہ پیچھے کو ہٹتے آئے اور بکھر کر رہے۔ تاثر یہ دے کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول حبیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔
ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک بھی آدمی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک درہ جو سنی المرار کہلاتا تھا، اسے جات الحنزل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتور سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں سے کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا۔ وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتور سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ نہیں ہے، خالد کے جاسوس نے خالد کو بتایا۔ کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف اس انسانوں کو دیکھ سکتی ہے جو موجود ہو، شتور سوار نے کہا۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہے۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے درے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنے ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ خود غسفان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھے۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملے۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع بھی تھی اب وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا اس کے پاس رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔
خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا. اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے. خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانش مند ہو. وہ میرے گھات سے نکل گئے ہیں. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے. رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے تھے. خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی. وہ کرائے گمیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا پھر رہا تھا، باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکہ کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ. تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے. وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں. خالد نے اپنے سواروں سے کہا، تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں. گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی. سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے. آج مدینہ کے راستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر اش کر اٹھا تھا. وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا. وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے. سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے. یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا. اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں. یہ صحیح کہا تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلاتا تھا. مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان. وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا. اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا. اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی. اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا. 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے. اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے. اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہے. اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا. اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانے دے گا اور ہنسی اڑائے گا. پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا. اس نے اپنے سواروں کو ایک راستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے. یہ دور کا راستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی.
रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना हो गया था, जिसे खालिद ने रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा भी नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोर व गुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं, खालिद ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा। क्या तुम मक्का के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ है? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुझे उनकी कुछ खबर दो? जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो, इतनी देर में वो मक्का को मुहासरे में ले लेंगे, खालिद ने कहा। हुब्ल और उज्जा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रोंदते आ रहे हैं। अगर वो किराए गमीम में या किसी और रास्ते से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं। कोई पियादा वहां से इतनी तेजी से नहीं गुजर सकता जितनी तेजी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जरा ठंडे होकर सोचो। खुदा की कसम, घबराहट से तुम्हारी आवाज कांप रही है। अबू सुफियान, खालिद ने जलकर कहा, तुम में सिर्फ ये खूबी है कि तुम मेरे कबीले के सरदार हो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि उनके लिए मक्का की ईंट से ईंट बजा देना कोई मुश्किल नहीं। खालिद ने देखा कि उसके 2 साथी सालार, इक्रिमा और सफवान करीब खड़े थे। खालिद ने उनसे कहा, आज भूल जाओ कि तुम्हारा सरदार कौन है। सिर्फ ये याद रखो कि मक्का पर तूफान आ रहा है। अपनी आन को बचाओ। यहां खड़े एक दूसरे का मुंह न देखो। अपने शहर को बचाओ, अपने देवताओं को बचाओ। सारे शहर में भगदड़ बरपा हो गई। लड़ने वाले लोग बर्छियां, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दिफा को निकल आए। औरतों और बच्चों को ऐसे बड़े मकानों में मुंतकिल किया जाने लगा जो किलो जैसे थे। जवान औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गई। यह इन शहर का और जान व माल का ही नहीं, उनके मजहब का भी मसला था। ये 2 नजरियों की टक्कर थी, लेकिन खालिद इसे अपनी जाति वकार और अपनी खानदानी वकार का मसला समझता था। उसका खानदान जंग व जदल के लिए मशहूर था। उसके बाप को लोग अस्करी कायद कहा करते थे। खालिद अपने खानदान के नाम और खानदानी रिवायत को जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अबू सुफियान को नजरअंदाज कर दिया, इक्रिमा और सफवान को साथ लिया और ऐसी चालें सोच ली जिनसे वो मुसलमानों को शहर से दूर रख सकता था। उसने सवारों की कुछ तादाद उस काम के लिए मुंतखब कर ली कि ये सवार शहर से दूर चले जाए और मुसलमान अगर मुहासरा कर ले तो ये घुड़सवार अकब से मुहासरे पर हमला कर दे, मगर वहां जमकर लड़े नहीं, बल्कि मुहासरे में कहीं शिगाब डालकर भाग जाए। शहर में अफरा तफरी और लड़ने वालों की भागदौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्नुम आवाजें सुनाई देने लगी।
ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی. وہ جرمیہ گیت گا رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا. بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا. یہ عورتیں گلیوں میں ایک گیت گاتی پھر رہی تھی. چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے راستے پر اور 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہے. عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھی. سورج افق میں اترتا جا رہا تھا. صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے. کہیں سے کسی بھی طرف گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی. انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا. خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے. ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے. اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے. صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے. سورج غروب ہو گیا. رات گہری ہونے لگی. کچھ بھی نہ ہوا. مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے. رات آدھی گزر گئی. مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے. پھر رات گزر گئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.